بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک ٹیلنٹ 92 میں خوش آمدید۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ سعد حسین رضوی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ جی ناظرین، یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے۔ آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے کہ کس طرح ملاقات ہوگی۔ اس سے پہلے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور خاص طور پر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ دن پہلے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی، سب سے پہلے پاک ٹیلنٹ 92 نے آپ کو یہ بتایا تھا، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو بہت سارے جو تحریک لبیک پاکستان کے ورکر ہیں انہوں نے کمنٹس کیے اور کہا کہ ہمارا یہ پیغام مرکز تک ضرور پہنچائیں۔ ان کا کیا کہنا تھا ساتھ ساتھ آپ کو وہ بھی بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اتحاد اہل سنت اس وقت کتنا ضروری ہے۔ ناظرین، ایک صارف کا یہ کہنا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو دور رکھا جائے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس انسان کو علامہ خادم حسین رضوی نے ریجیکٹ کر دیا ہو، اس کو کسی صورت بھی تحریک لبیک پاکستان میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صارف کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اور اشرف آصف جلالی، اس کے علاوہ سنی تحریک کے کچھ لوگ یہ مل کر تحریک لبیک پاکستان کی جو شاخ ہے اس کو متاثر کریں گے، لہٰذا تحریک لبیک پاکستان کو ان سے دور ہی رہنا چاہیے۔ دوسری طرف ایک صارف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا ہے، لہٰذا تحریک لبیک پاکستان کو کسی صورت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی سے اتحاد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صارف کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اتحاد اہل سنت نہیں، کیونکہ اگر تحریک لبیک پاکستان اشرف آصف جلالی کے ساتھ اتحاد کرتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اشرف آصف جلالی بہت سارے علماء کرام پر فتوے بھی لگاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر تحریک لبیک پاکستان اشرف آصف جلالی کو ساتھ ملاتی ہے، پھر بھی اتحاد اہل سنت جو ہے وہ کسی صورت ممکن نہیں، کیونکہ اشرف آصف جلالی کے خلاف بھی بہت سارے علماء کرام ہیں۔ یہ ایک صارف کا کہنا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا پی ٹی آئی کی بجائے، نون لیگ کے بجائے تحریک لبیک پاکستان کو جو مذہبی جماعتیں ہیں، اہل سنت جماعت کی جو جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں، مل کر جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہیے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس وقت اتحاد اہل سنت کے لیے کوششیں جو ہیں وہ تیز کر دی گئی ہیں، کیونکہ جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اہل سنت والجماعت ایک پیج پر ہو جائے تو خانیوال کا جو الیکشن تھا وہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ کامیابی سے جیت سکتی تھی۔ اس کی مثال بھی انہوں نے دی ہے کہ خانیوال کے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان کو جو چوتھا نمبر ملا ہے، اگر اتحاد اہل سنت ہوتا تو تحریک لبیک پاکستان آسانی سے یہ سیٹ جیت جاتی۔ نہ صرف جیت جاتی بلکہ اگر تحریک لبیک پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ دوسرا یا تیسرا نمبر آ سکتا تھا۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ اتحاد اہل سنت کے لیے بڑے بڑے علماء کرام متحرک ہیں۔ قاری زوار بہادر جو ہیں وہ اس میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان اور اشرف آصف جلالی اور حنیف قریشی جتنے بھی علماء کرام ہیں، ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے۔ تو جیسے ہی یہ ملاقات ہوگی سب سے پہلے اسی چینل پر آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ حافظ۔